سوال یہ ہے کہ سنی لڑکا وہابی کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے یا اور اگر نکاح پڑھانے والا وہابی ہو تو اس کا کیا؟ اصل میں مسئلہ پیچیدہ یہ ہے کہ ابھی یہ مسئلہ ہی واضح نہیں ہوا کہ سنی کون ہے وہابی کون ہے۔ یہ عوام کے سمجھنے کی بات نہیں۔ سنی کون ہے وہابی کون ہے، کھڑے کھڑے آپ فتویٰ مت دیجئے، جس کو چاہیے سنی بنا دیجئے، جس کو چاہیے وہابی بنا دیجئے، سمجھا؟ عام طور سے جن کو وہابی کہا جاتا ہے، میرے نزدیک انہوں نے عبد الوہاب کی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں اور وہابی ہو گئے۔ جن کو کہا جاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ درجے میں گمراہ ہیں اور ان کو کسی معنی میں کافر نہیں کہا جا سکتا۔ عوام کا تو معاملہ ایسا ہی ہے، علماء کی بات الگ ہے۔ عوام میں جو اپنے کو وہابی سمجھتے ہیں ان سے پوچھو تم وہابی کیوں ہو، وہ نہیں بتا پائیں گے۔ تو لہٰذا اتنی گہرائی جو عوام کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب رہ گیا کہ نکاح پڑھا سکتے ہیں، تو نکاح میں پڑھانے والے کا کیا دخل؟ نکاح ایجاب و قبول سے ہوتا ہے، ایک طرف سے ایجاب ایک طرف سے قبول۔ وہ تو آپ ہی کے لوگ ہیں نا، پڑھانے والا تو صرف بیچ کا آتا ہے۔ تو چلو وہابی کو جانے دو، اگر کوئی پنڈت جی پڑھا دیں تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ کسی پڑھانے کا اثر نکاح کے ہونے پر نہیں ہوتا۔ ایجاب و قبول پر تو نہ ایجاب انہوں نے کیا نہ قبول انہوں نے کیا۔ ایجاب والا اور ہے، قبول والا اور ہے۔ تو پڑھانے والا کوئی پنڈت بھی ہو سکتا ہے، ٹھاکر بھی ہو سکتا ہے، مگر ایک بات ہے کہ نکاح اس سے پڑھاؤ جس میں برکت ہو۔ اگر گمراہ سے پڑھاؤ گے تو بے برکتی ہوگی، اور بے برکتی کا زوال جو تمہارے بچوں پر پڑے گا، بے برکتی کا جو اثر ہے۔ تو لوگ ایمان والوں میں بھی تلاش کرتے ہیں کسی متقی کو، کسی عالم کو، کسی فاضل کو بھی ان سے نہ پڑھاؤ، اس میں برکت ہے۔ ہاں، تو اس میں گمراہ بدراہ اس میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا۔